السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے قرآن کریم کی چوتھی سورت نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے لیے رشتے حرام قرار دیے ہیں، ان کے اوپر یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے کہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اور اس میں بتایا تھا یہ بنیادی اصول کہ کھانے پینے میں وہ تمام چیزیں حلال ہوتی ہیں جو کھانے پینے سے متعلق ہیں، سوائے ان کے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہو یا خاموشی اختیار فرمائی ہو، وہ بھی معاف ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 23 میں کل 12 رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون سی 12 خواتین ہیں کہ جن سے مرد نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ 12 رشتوں کی جو حرمت ہے یہ دائمی اور ابدی ہے، اور پھر ان سے چونکہ نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے پردہ بھی نہیں کرنا بنتا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی عارضی حرمت ٹھہرتی ہے، اس کا بھی ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 23 میں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنا حرام کیا ہے تمہاری اپنی ماؤں سے۔ اب مائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک باپ کی وہ بیوی کہ جس کے بطن سے انسان جنم لیتا ہے، اور دوسری باپ کی وہ بیوی کہ جس سے انسان کا جنم نہیں ہوتا، اس کی ستیلی ماں ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حیائی والا کام کہا ہے اور بہت ہی بری بات قرار دیا ہے۔ تو ماں چاہے انسان نے اس کے بطن سے جنم لیا ہو، چاہے اس کے باپ کی دوسری بیوی ہو، دونوں سے نکاح حرام ہے۔ ایک کا ذکر اس آیت نمبر 23 میں ہے، اور ستیلی ماں کا ذکر اس سے پیچھے والی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر بیٹیوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح حرام ہے۔ اب بیٹیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بیٹی کا اس مقام پہ ذکر ہے کہ جو انسان کی پشت سے ہوتی ہے، اور دوسری بیٹی کا اسی آیت میں آگے چل کے ذکر ہے جس کو ربیبہ کہتے ہیں، جو ستیلی بیٹی ہوتی ہے۔ ترتیب کے ساتھ ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور تیسرا رشتہ جس سے انسان نکاح نہیں کر سکتا وہ بہن کا رشتہ ہے، کہ انسان کی سگی بہن، اس سے بھی انسان کا نکاح حرام ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا رشتہ انسان کی پھپھی، باپ کی بہن، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ پانچواں رشتہ انسان کی خالہ یعنی والدہ کی بہن، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5 کے بعد چھٹا جو رشتہ ہے حرمت والا، وہ ہے بھتیجی کا، سگے بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور 7واں جو تعلق ہے وہ بھانجی کا ہے، یعنی بہن کی جو بیٹی ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو یہ کتنے ہوئے؟ 7۔ تو یہ 7 نسبی رشتے ہیں جو ماں باپ کے نکاح کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت میں کل 12 خواتین کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں سے یہ 7 ہیں کہ جو ماں باپ کے نکاح کی وجہ سے یعنی نسب کی وجہ سے رشتے قائم ہوتے ہیں، تو ان خواتین سے بھی مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد 2 رشتوں کا ذکر ہے جو کہ رضاعت کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ رضاعت کو پہلے سمجھ لیں کہ رضاعت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ترمذی کے ابواب الرضاع میں ذکر ہے کہ پہلے قرآن کریم میں ایک آیت آئی تھی کہ جب کوئی بچہ حولین کاملین، شیر خارگی کے عرصے میں یعنی پہلے 2 سال میں کسی عورت کا جو اگرچہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، اس نے اس کو جنم نہیں دیا، دودھ پی لیتا ہے 10 مرتبہ، تو رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ آیت منسوخ ہوئی اور 5 مرتبہ کا حکم رہ گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فتویٰ دیا کرتی کہ 5 مرتبہ جب کوئی بچہ اپنے ابتدائی 2 سال کے عرصے میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس بچے کا اس عورت سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اس عورت سے بلکہ اس عورت کی وجہ سے اس کی سگی بیٹی ہے اس سے بھی بہن کا رشتہ بن جاتا ہے۔ تو ان 2 رشتوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں اس آیت کے اندر۔ پہلے جو میں نے ذکر کیا اس کے آگے 2 مزید رضاعت کے ان رشتوں کا بھی ذکر ہے۔ تمام ائمہ اسی موقف کے قائل ہیں جو میں نے بیان کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ 2 کی بجائے 2.5 سال شیر خارگی کی عمر قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ 5 کی بجائے سمجھتے ہیں کہ جس نے 1 مرتبہ بھی کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لیا تو اس کی رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب رضاعت کے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اس بچے کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اور اس کی بیٹی بھی کہ اس سے نکاح کیا جائے، یعنی انسان اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب یہاں 2 کا ذکر ہے، لیکن ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح البخاری میں کتاب الشہادات میں،
کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ والی جو روایت ہے، اس روایت کی وجہ سے اب صرف یہ دو رشتے، دودھ پلانے والی اجنبی عورت اور اس کی جو اپنی سگی بیٹی ہے، اس سے ہی اس دودھ پینے والے بچے کا نکاح حرام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے اور بھی کئی رشتے اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ اس دودھ پلانے والی عورت کی بہن اس بچے کی خالہ بنتی ہے، اور اس دودھ پلانے والی عورت کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ جو اس کی اپنی آگے بیٹی ہے، یعنی اس عورت کی نواسی، وہ اس کی دودھ پینے والے اجنبی بچے کی بھانجی بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ چار رشتے ہو گئے، دودھ پلانے والی عورت، اس کی اپنی سگی بیٹی، اور اس دودھ پلانے والی عورت کی بہن جو اس کی خالہ بنی، اور پھر اس دودھ پلانے والی عورت کی اپنے وطن سے جو بیٹی ہے اس کی آگے بیٹی، وہ اس کی بھانجی بنی۔ اب یہ چار، اور اس کے ساتھ یہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کا خامد اس کا رضائی باپ بن گیا، اور اس خامد کی بہن اس کی پھپھی بن گئی، اور صاف ظاہر ہے کہ اگر اس دودھ پلانے والی عورت کا کوئی بیٹا ہے تو وہ اس کا رضائی بھائی بن گیا، اور اس کی آگے اگر بچی ہوئی تو وہ اس کی بھتیجی بن گئی۔ تو معزز ناظرین، اس طرح سے ان تمام خواتین سے اس دودھ پینے والے بچے کا نکاح حرام ہو جاتا ہے، ابدی حرمت قائم ہو جاتی ہے، بالکل اس حدیث کے مطابق کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرمت والے ہوتے ہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا ان سے، رضاعت کی وجہ سے بھی، یعنی اجنبی عورت کا دودھ پی لینے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہ قرآن کریم میں یہ 9 رشتے بن گئے، یعنی قرآن کریم میں 8ویں اور 9ویں نمبر پر اجنبی عورت جو دودھ پلاتی ہے اس اجنبی بچے کو، اور اس کی بیٹی کا ذکر ہے، اور باقی وہ جو میں نے حدیث بیان کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح البخاری کتاب الشہادات میں، کہ نسب کی وجہ سے جو رشتے نکاح کے لیے حرمت والے ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت والے ہوتے ہیں، تو اس حدیث نے ان 2 رشتوں کی مزید وضاحت کر دی اور دائرہ کار بڑھا دیا۔ تو یہ ٹوٹل 9 ہو گئے قرآن کریم سورۃ نساء کی آیت 23 میں جن کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ آگے 3 اور ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک ساس کا رشتہ ہے کہ جس کی بیٹی سے کسی بندے کا نکاح ہوتا ہے اور وہ داماد بن جاتا ہے جس خاتون کا، تو وہ خاتون اس کی ساس ہوئی تو ساس سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اب چاہے انسان کسی خاتون کو طلاق دے دے یا خاتون فوت ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 10 ہوئے، اور 11ویں نمبر پر وہ لڑکی کہ جس کو ربیبہ کہتے ہیں، جس کا میں نے کہ آغاز میں ذکر کیا کہ بیٹیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ستیلی بیٹی ہوتی ہے، ایک اپنے سلب سے اپنے پشت سے سگی بیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ربیبہ کا ذکر ہے 11ویں نمبر پہ۔ تو یہ ربیبہ کون ہوتی ہے؟ ربیبہ یعنی جب ایک بندے کی شادی کسی ایسی عورت سے ہوتی ہے کہ جس کا خامد یا تو فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن پچھلے خامد سے اس کے پاس ایک بیٹی بھی ہوتی ہے، اب وہ ایک اور آدمی سے نکاح کرتی ہے تو اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ عورت نے اس مرد سے نکاح کیا ہے تو اب اس عورت کے پچھلے خامد کی جو بیٹی ہے اس سے اس بندے کا اس دوسرے خامد کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں ایک شرط لگائی ہے، اگر نکاح کے بعد اس عورت سے انسان کا جنسی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ جو بیٹی ساتھ لے گئی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ عورت نکاح کے بعد فوت ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس سے جنسی تعلق قائم نہیں ہوا ہوتا اس سے پہلے، اس صورت کے اندر اس عورت کی بیٹی جو جنسی تعلق کے قائم ہونے کی صورت میں اس کی ستیلی بیٹی کہلاتی، اب اس کا نکاح اس مرد سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھیے، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک عورت جس کا پہلے خامد فوت ہوا یا اس نے طلاق دی اور اس خامد سے اس کی بیٹی بھی تھی، اس نے اب آگے ایک اور آدمی سے نکاح کیا، تو جس آدمی سے اب اس کا نکاح ہوا ہے، اگر اس آدمی نے نکاح کے بعد اس عورت سے جنسی تعلق قائم کر لیا تو جو اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے پچھلے خامد سے، پھر اس کے ساتھ اس کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے یہ عورت فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو۔ لیکن اگر اس نے جنسی تعلق قائم نہیں کیا نکاح کے بعد، یہ عورت فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دی اس نے، تو اس صورت میں وہ جو اس کی بیٹی تھی سابقہ خامد سے، اس سے اس بندے کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں جو 12ویں عورت ہے کہ جس سے کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہے سلبی بیٹے کی بیوی، جس کو بہو کہتے ہیں، کہ سسر کا بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، کہ جب ایک مرتبہ بیٹے کے ساتھ کسی عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیٹے کے باپ سے یعنی سسر سے بہو کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے بیٹا فوت ہو جائے یا اس عورت کو اس لڑکی کو طلاق دے دے۔
تو یہ 12 رشتے ہیں جن کی ابدی حرمت ہے، دائمی ہمیشہ کی حرمت ہے، اور ان سے پردہ بھی نہیں بنتا۔ یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے۔ میں نے اس موضوع کو کیوں اختیار کیا؟ اس لیے تاکہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے ان کو پردے داری کا علم ہو، اور ان کو حلال اور حرام رشتوں کے اندر بھی پتہ ہو، ان کو رشتوں کے اندر حلال اور حرام کا علم ہو، کہ جس کو اسلامی معاشرت کہتے ہیں، اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، صحت مند اسلامی معاشرہ بنے۔ اب یہ کل 12 رشتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں فرماتے ہیں، کوئی بندہ ایک وقت میں 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا نکاح میں۔ ایک بہن یا تو فوت ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ یہ اس آیت میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کی بات ہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح البخاری میں کتاب النکاح کے اندر ایک روایت ہے جو مزید اس بات کو ایکسٹینڈ کرتی ہے کہ ایک اور جوڑا بھی ہے کہ جو ایک وقت میں نکاح میں ایک مرد اکٹھی نہیں رکھ سکتا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے پھپھی اور بھتیجی کو نکاح میں ایک وقت میں کوئی بندہ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور اسی طرح خالہ اور بھانجی کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک کا فوت ہونا یا اس کو طلاق دینا دوسری سے نکاح کے لیے ضروری ٹھہرتا ہے۔ اور اسی طرح اس سے اگلی آیت نمبر 24 میں آخری بات کا میں ذکر کر دوں کہ تمام وہ خواتین جو شوہر والیاں ہیں، جن کا کسی نہ کسی مرد سے پہلے سے نکاح ہے، ان سے بھی کسی دوسرے مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آلریڈی وہ منکوحہ ہیں، تو نکاح کے اوپر نکاح حرام ہے، تاکہ اس کو اپنے خامد سے طلاق ہو جائے، یا پھر خلع ہو جائے، یا پھر اس کا خامد فوت ہو جائے، اتفاق سے کوئی ایسی صورت بن جائے، تو اس صورت میں کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ تعلیم بالغاہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک صحت مند اسلامی معاشرہ اسی صورت میں نشو و نما پا سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں دوسری تعلیم دیتے ہیں ان چیزوں سے بھی واقف کریں، ان رشتوں سے بھی آگہی دیں، تاکہ ان کو رشتوں کے اندر بھی حلال اور حرام کی تمیز ہو۔ اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ موضوع کافی بڑی بحث کو احاطہ کرتا ہے، لیکن میں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے اس کو آسان بنا کے میں اپنے ناظرین و سامعین کو، بہنوں اور بھائیوں کو پیش کر سکوں، اور آنے والی نسل کو یہ بات سمجھا سکوں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔